بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز میں سبق نمبر 45A، جس میں ہم نون ساکنہ اور تنوین کا پہلا قاعدہ سیکھیں گے، جس میں ہے نون ساکنہ کی آواز کو بتانا یعنی صاف پڑھنا۔ نون ساکنہ کیا ہے؟ جس نون پر سکون ہو اس کو ساکنہ کہتے ہیں، نون ساکنہ۔ اور تنوین سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ بن اگر آپ لکھیں مثال کے طور پر تو یہ کیا ہوگا؟ با زبر کے بعد نون ساکنہ ہوگا، بن۔ اسی طرح بن یا بن۔ بألفاظ دیگر یہ جو دو زبر دو زیر دو پیش ہے نا، اس کے دوسرے زبر میں نون ساکنہ چھپا ہوا ہے، دوسرے زیر میں نون ساکنہ ہے، دوسرے پیش میں نون ساکنہ چھپ کر بیٹھا ہے۔ تو نون ساکنہ ہو یا تنوین ہو، دونوں کی آواز پر ختم ہوتی ہے، اس لیے دونوں کے قاعدے وہی ہیں۔ اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کی آواز کے بعد کیا آ رہا ہے۔ مثلا یہاں پر دیکھیے، منہو، نون ساکنہ کے بعد کیا ہے؟ حلق کا ایک لیٹر ہے ہا، منہو۔ تو اس صورت میں کیا پڑھیں گے؟ نون ساکنوں کو بالکل فطری انداز میں، نارمل انداز میں پڑھیں گے، بتائیں گے نون کو، جیسے منہو۔ یا دو لفظ میں ہوں، جیسے ان ہوا یا مولودن ہوا، دن وہی نون ساکنہ کی آخر میں آواز آئی تو بالکل صاف پڑھیں گے، مولودن ہوا۔ تو رول کیا ہے؟ پہلا کہ نون ساکنہ کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حلقی حروف میں سے کوئی ایک آئے تو نون ساکنہ کو بتائیں گے، صاف پڑھیں گے۔ اور یہی رول تنوین کا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکنہ جو ہے زبان کی نوک سے ہے اور حلقی حروف دور ہے نا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو دونوں کا مخرج جو ہے نا، دونوں کے مخارج دور دور ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے نون ساکنہ کو نارمل پڑھیں گے، صاف پڑھیں گے، بتائیں گے آواز کو۔ اسی کو ہم نے کہا بتانا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم لیتے ہیں نون ساکنہ کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا کو۔ میرے بات دہرائیے، وَيَنْأَوْنَ، وَيَنْأَوْنَ، انہار، انہار، انعمت، انعمت۔ یہ دو الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے من حسنۃ، من حسنۃ، من غیر، من غیر، من خیر، من خیر۔ اب ہم لیتے ہیں تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا کے الفاظ۔ دہرائیے، عذاب علیم، عذاب علیم، اسحر هذا، اسحر هذا، سمیع علیم، سمیع علیم، علیم حکیم، علیم حکیم، رب غفور، رب غفور، علیم خبیر، علیم خبیر۔ بس اتنا ہی، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔ Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.